یہ ایک سچا واقعہ ہے بلخ کی شہزادی کا کہ کس طرح سے ایک اللہ والا جو فقیر بھی تھا کس طرح سے اس کی زندگی میں شامل ہوا۔ یہ ویڈیو اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شاداب وادی اور حسین مناظر کے لیے بلخ کا سارا شہر سارے جہاں میں عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز خطوں سے سیاحوں کے قافلے رواں دواں چلے آتے۔ یہی جشن بہاراں کے دن تھے کہ خراسان کی طرف سے سیاحوں کا ایک کارواں اترا۔ اسی قافلے میں ایک حسین اور خوبرو نوجوان بھی تھا۔ بہار کا موسم گزر جانے کے بعد سیاحوں کے تمام قافلے اپنے اپنے مسکن کی طرف واپس لوٹ گئے، لیکن نوجوان بلخ کے خوشگوار شام و سحر سے کچھ ایسا مانوس ہوا کہ یہیں سکونت پذیر ہو گیا۔ شاہی باغ کے قریب جھاڑیوں کے کنج میں اس نے ایک کٹیا بنائی اور وہیں رہنے لگا۔ دن بھر وہ گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی کٹیا میں واپس آ جاتا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، فقیر شہر کے گشت سے واپس لوٹ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا باغ میں پہنچ گیا۔ کچھ دیر چلا ہی تھا کہ کان میں آواز آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ آج سلطان بلخ کی شہزادی گلگشت کے لیے یہاں تشریف لائی ہیں؟ جو ہی آواز کی طرف رخ پھیر کر دیکھا تو ایک ہی جلوہ محشر طراز نے دل کا کام تمام کر دیا۔ نظر کی چوٹ سے فقیر بالکل گھائل ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے دل تھامے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا شکیب تو رخصت ہو ہی چکا تھا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ اسی عالم میں مہینے بیت گئے۔ اب فقیر پر مدہوشی کا عالم نہ تھا، بلکہ ایک حوصلہ مند مسافر کی طرح عشق نے اس کے ہاتھوں میں چراغ تھما دیا تھا، اور آرزو کے شوق نے منزل کی طرف بڑھنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ حسب معمول سلطان بلخ کا دربار لگا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک نقب نے آ کر اطلاع دی، جہاں پناہ ایک فقیر دروازے پہ کھڑا ہے، دربار میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم صادر ہوا کہ اسے باریاب کیا جائے۔ چند ہی لمحے کے بعد فقیر دربار میں حاضر ہو چکا تھا۔ بولو، تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا کہ ایسی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مجمع میں بیان نہیں کر سکتا۔ دربار ختم ہونے کے بعد فقیر کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ وزیر نے پوچھا، جاہ پناہ کے حضور میں تمہیں کیا کہنا ہے؟ جاہ پناہ کی شہزادی کے ساتھ نقاب کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، فقیر نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا۔ اب بھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگیں اور بہت غصے میں کانپنے لگا۔ حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین اور جسارت ہے۔ ایسا بولنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے تھا۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ اور گدا، امیر غریب، چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہو کہ جواب لینے کے لیے 1 ہفتے کے بعد حاضر ہو جائے۔ یہ جواب سن کر اس کے اندر ایک امید کی کرن جاگی۔ بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کیا کہ اس کو صاف منع کرنے کی بجائے ٹال دیا جائے یا کوئی ایسی شرط رکھی جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکے۔ جب 7ویں دن فقیر حاضر ہوا تو وزیر نے اس کو بہت ہی عزت کے ساتھ بٹھایا اور اسے کہا کہ شہزادی کے پیغاموں میں جو اس کے پاس پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام کو قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر یہ سن کر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا کہ میرے لائق کیا خدمت ہے، میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پہ لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ کوئی شرط نہیں۔ فقیر نے جواب دیا، شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے، لیکن مجھے یقین ہے میں اسے پورا کر دوں گا، خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں تھا، لیکن فقیر سجدے میں سر رکھے سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے، اپنی رحمتوں کے سائے میں مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ صبح ہوتے ہی اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔
ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشہ رکھ کر آبادی سے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد درندوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ زندگی خطرے میں پڑ چکی تھی۔ جان کے لالے پڑ گئے، لیکن اس کو اللہ پر یقین تھا۔ کرشمہ غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلایا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک بوڑھا آدمی سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دھانے پر کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تیشہ اٹھاؤ اور کاٹ کر اپنے لیے راستہ بناؤ، ورنہ آج شام تک ساری وادی برف میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ وادی کے دھانے پر پہنچا تو بہت بڑی چٹان حائل تھی۔ فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشہ چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین تھا کہ یہ وہی سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جو مجھے مقصود تھا۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف جست لگاتا ہوا چل پڑا۔ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد شام کو وہ بلخ پہنچ ہی گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ وزیر نے اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تمہیں کہا بھی تھا کہ یہ شرط پوری کر کے آنا۔ اس نے کہا کہ میں شرط پوری کرنے ہی آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہمکنار ہونے کے قریب گھڑی آ گئی ہے، لیکن وائر قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تم نے وعدہ پورا کیا، لیکن آخری شرط تو رہ گئی ہے۔ توقع کے خلاف وزیر کا جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ اچانک ہی دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے پوچھا، اچھا تو اب وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے اویزوں کے لیے 2 بڑے سفید موتی چاہئیں، جو رنگت اور تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہیں۔ فقیر آج گھائل تو ضرور ہوا، لیکن مایوس بالکل نہیں تھا۔ آج کی رات بھی اس نے سجدے میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور اپنی مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد آخرکار سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ آج اس نے طے کر لیا کہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ نہ جانے چشمے امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جھمکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے پر ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی دربار میں حاضر ہوا۔ بھرے دربار میں بادشاہ کے پایا تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا۔ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مزاح کیا، تم نے ساری شرطیں پوری کیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کو اپنے سینے میں ایک تیر کا گمان ہوا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زد سے بچا کے رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا کہ ایک دم ایک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں کنیز بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ شہزادی بے ہوش ہو چکی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گیا۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب چکا تھا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشہ لیے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہوا۔ تاج عشق نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھائے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنون پرور یقین کے سہارے آج اسے اپنی تقدیر کو بدلنا تھا۔
جلد از جلد اس نے قبر کی مٹی ہٹائی۔ قبر چونکہ تازہ تھی اس لیے جلد وہ تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا تو اس نے فوراً ہی ہمت جمع کی اور نعش کو باہر نکالا، کاندھے پر رکھا اور تیز تیز قدموں کے ساتھ گزرتا ہوا اپنی کٹیا تک پہنچ گیا۔ آنسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضاقتہ سے کوئی طبیب معلوم ہوتا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نفس پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو کہا، وقت کی قیمتی مہلت کو ضائع مت کرو۔ شہزادی کی موت واقعہ نہیں ہوئی، سکتے کی حالت طاری ہے۔ زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے کہا کہ اس سے اس کے تلووں کو مالش کرو۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کر دی، ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحے کے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ طبیب نے پھر ایک شیشی اٹھائی اور شہزادی کے ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً ہی وہ چھینک کے ساتھ آنکھیں کھول کر بیٹھ گئی۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جلدی بتاؤ۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ کیجیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ فقیر نے تفصیل کے ساتھ سارا قصہ سے کہہ سنایا۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کارفرمائی کا یقین آ گیا۔ شہزادی نے کہا، پردہ غیب کی چارہ گری سے جس خواب کی پشت پناہی ہو رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے کہا، تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کو غیر محرم رہنا مناسب نہیں۔ یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری تھیں اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان و بندہ نوازی کے قربان، یہی میں شفا یاب ہو چکا ہوں۔ شہزادی نے خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی کو غربت اور افلاس کے جھانچے میں ڈال لیا تھا۔ کسی حال میں بھی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کے راز سے کسی کو بخبر نہیں ہونے دیا۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل میں ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ چکی تھیں۔ اب نہ تو وہاں چہل پہل تھی اور نہ ہی شاہانہ کروفر کا اہتمام ہوتا تھا، بلکہ ان کی دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھ چکی تھیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام بادشاہ کا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی تو خود بخود دل اس کی طرف کھینچنے لگا، بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ اتنا روشن اور دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا تھا۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیسا پیدا ہوا کہ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو ہم بچے کے مرا دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر تک پہنچایا اور تاکید کی کہ اپنے بچے کے ساتھ دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ فقیر نے جب شہزادی سے تذکرہ کیا تو اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حاکم کا حکم تھا، مجبوراً دوسرے دن بچے کو بنا سنوار کر باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بچے کو ہمراہ لے کر جب فقیر اپنا بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا تو بیک وقت سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف اٹھ گئیں۔ دربار کو منتظر چھوڑ کر آج پہلی بار بادشاہ حرم سرا میں داخل ہوا۔ ملکہ دوڑی ہوئی آئی اور کہا کہ ہو بہو اس کی پیشانی، ہونٹ میری مرحوم شہزادی کی طرح ہیں، جیسے بھی ممکن ہو مجھے بچہ دلایا جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کوئی بھی اپنے بچے کو بخوشی کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ ملکہ نے مداخلت کرتے کہا کہ میں ممتا کی ماری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے دل کا ٹکڑا زبردستی حاصل کروں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بادشاہت کے ساتھ ان کو بھی رہائش کی جگہ عطا فرما دیں؟ بادشاہ نے فقیر سے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟
فقیر نے جواب دیا، ملکہ کی خوشنودی سر آنکھوں پر، لیکن اس کی ماں برداشت نہیں کر سکے گی، وہ غریب بے موت مر جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بچہ بھی اپنی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا جی بہلاتی رہیں گی۔ فقیر نے کہا، میں واضح طور پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ مسکینوں کے شاہی محل کبھی راس نہیں آتے۔ بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس کی فکر مت کرو، ملکہ تمہاری اہلیہ کو راضی کر لے گی۔ ایک دن اچانک ملکہ اپنی پالکی پر بیٹھ کر فقیر کی کٹیا کے پاس پہنچ گئی۔ ایک خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر فقیر کو آواز دی۔ فقیر اپنی کٹیا سے گھبرایا ہوا باہر آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خواجہ سرا نے فقیر کو کہا کہ پالکی میں ملکہ آئی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں، تخلیہ کر دو۔ یہ خبر سن کر فقیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ بدحواسی کے عالم میں شہزادی کو اطلاع دی۔ سالہ سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہونے والا تھا۔ آج چھپنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسی عالم میں شہزادی دم بخود کھڑی تھی کہ کٹیا کے اندر ملکہ داخل ہوتی گئی۔ ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیٹی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ شہزادی کے منہ سے چیخ نکلی۔ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ یقین کریں، میں آپ کی شہزادی ہی ہوں، میں آپ کی وہی بدنصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر آپ نے دفنا دیا تھا۔ میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں، شاہی محل کے لیے تو میں ابھی بھی مردہ ہوں۔ اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ سارا قصہ سنایا۔ اب بات کٹیا سے نکل چکی تھی، بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل چکی تھی۔ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی تھی۔ بادشاہ نے سنا تو فرط خوشی میں پاگل ہو گیا۔ آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ سمندر کی بےتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ جو ہی بادشاہ کے دربار میں فقیر کی سواری پہنچی، بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے لگایا۔ ساری دنیا خوشی کے عالم میں محو تھی۔ فقیر ایک رکت انگیز تصور میں ڈوبا تھا۔ اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے، اس جگہ ایک دن فقیر کھڑا تھا۔ اب وہ فقیر نہیں، سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد تھا۔ ایسا فقیر اس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا۔ تاریخ ولایت میں فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کو مشہور ہے۔ ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔